الفاتحہ الی روح النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی ذی وقار ذوی الاحترام مخدوم المخادیم رونق اسٹیج علماء اہل سنت، عزیزان گرامی بزرگوں نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبنہ الغوث العظم الجیلانی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وإنہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔ اگر تم چاہتے ہو حشر میں رحمتوں کا نزول، اگر تم چاہتے ہو حشر میں رحمتوں کا نزول، تو جھوم کر پڑھ ڈالو اپنے آقا و مولا پر ایک مرتبہ درود، باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کے لبوں پہ سلام و درود ہوتا ہے، جن کے لبوں پہ سلام و درود ہوتا ہے، قسم خدا کی اس کے چہرے پہ خدا کا نور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بہت دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، ابھی آپ کئی تقریریں سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت علامہ تجمل حسین صاحب قبلہ نورانی مدہ ظلہ العالی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد اقبال احمد صاحب قبلہ رضوی، بڑی اچھی اور پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ بڑے حسین ماحول میں ہم اور آپ سبھی حضرات تشریف فرما ہیں۔ آج کی یہ رات شب برات ہے، سبحان اللہ۔ آج کی یہ رات شب برات ہے، اور کیوں نہ ہو، اس میں فرشتوں کی بارات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، اور فرشتوں کی سب ان گنہگار امتیوں سے ملاقات ہے۔ اس موسم بہار میں مجھے کہہ لینے دو کہ نور و رحمت کی برسات نہیں آئے گی، اور پھر اتنی حسین رات نہیں آئے گی۔ الحمدللہ محترم مکرم جناب شاہد اقبال صاحب نے اپنے رفقا کی جد و جہد اور محنت سے یہ عظیم الشان پروگرام آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کی حمایت کریں۔ ان کی حمایت کرنا مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ دینا، اس لیے کہ الحمدللہ ہم علماء اہل سنت جو تشریف فرما ہے، اور اعلان کے مطابق تقریباً 170 یا اس سے زائد اکابر علماء و خطبہ کے
خطاب کو آپ سماعت کر چکے ہیں. قسم خدا کی جی چاہتا ہے کہ اے شاہد اقبال، اے رفقائے یار، تیری نظر کو چوم لوں، تیری نظر کو چوم لوں. وہ اور گنہگار ہیں جنہوں نے گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں بسایا ہے. آپ کو انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ وارثین انبیاء کے چہروں کی آپ نے زیارت کی ہے اور انہیں آپ نے اپنے نگاہوں میں بسایا. یہ انہی کا دین ہے. بس یہ دعا کروں گا کہ جگر میں سوز الفت دے تو دے شان خلیلی، جگر میں سوز الفت دے تو دے شان خلیلی بھی، اور قدم گر شولوں پہ رکھ دے تو شولہ پھول بن جائے. بواز بلند کہو آمین. حضرات بہت اچھا ماحول پیش کر رہے تھے، مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید جو دائیں بائیں پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے یہ آگے بیٹھنے والوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ آج کی رات آپ ہی بولیے، ہم خاموش رہیں گے. ارے میاں بولی ایسی ہو کہ نکل کر سینے سے اور یہ جا کر لگے مدینے سے، تب بات اچھی لگتی ہے. ذرا سب مل کر کے بول دو سبحان اللہ، ہاتھوں کو لہرا کے بول دو سبحان اللہ. اسے ہی دیوانگان عشق کی ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا ہے ہم الحمدللہ بریلی کے در کے کتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ ہم نے ٹھان لیا ہے، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے یہ شہر یار ہو، چاہے یہ علم و حکمت کی بہار ہو، ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو بس یہ کام کرنا ہے اور زمانہ بھر میں پیغام رضا کو عام کرنا. آپ لوگ کہیں ڈرتے تو نہیں؟ ارے سنی مسلمانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے سروں پر غوث اعظم کا سایہ ہے، تمہارے سروں پر خواجہ غریب نواز کا سایہ ہے، تمہارے سروں پر مخدوم سمرا کا سایہ ہے، تمہارے سروں پر امام احمد رضا خان کا سایہ ہے، تمہارے سروں پر حضور مفتی اعظم ہند کا سایہ ہے، اور مجھے کہہ لینے دو کہ تمہارے سروں پر حضور تاج الشریعہ کا سایہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹوٹا ہوا یہ دل شہ کونین کا گھر ہے اور بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. اور اے سنی مسلمانوں، ارے ہم تو نسبت کا تاج رکھتے ہیں. بول دو سب مل کے بولو، ہم تو نسبت کا تاج رکھتے ہیں اور ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. اور خوف کیا ہو ان وہابیوں سے، ارے ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. اور میاں کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے، کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے اور مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے. کشتی امید کو موج ہوا پہ چھوڑ دے اور مل ہی جائے گا کنارہ سب خدا پر چھوڑ دے. اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ ارے یہ مصطفیٰ کا کام ہے، سب مصطفیٰ پہ چھوڑو. یہ ظالم کہتے ہیں ہمیں بولنا نہیں آتا، میڈیا اور پرنٹ کے ذریعے تم اس پر قبضہ جما کے رکھے ہو اور سنی مسلمانوں کو تم بدعتی نہ جانے کیا سے کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہو. ارے سنو، جذبہ عشق محمد میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، جذبہ عشق محمد میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے.
اور قفس کی تیلیوں کو کاٹنا ہم کو بھی آتا ہے، اور میری خاموشیوں سے تم کہیں دھوکے میں نہ آ جانا، ارے باطل کے پنجے کو مروڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ مجھ سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، اور ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات ہم گنہگار ضرور ہیں، مگر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کر کے تمہارے گناہ اور مانگے تمہیں سے پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ بیٹا نعرہ لگانا ہے تو ذرا کھڑے ہو جاؤ، فسفسا نعرہ مجھے پسند نہیں ہے، ذرا کھڑا نعرہ کوئی لاؤ، بیچ میں سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔ یا رسول اللہ، یا غوث، یا خواجہ، زندہ آباد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ آباد۔ حضرات آج کی یہ رات، اس رات کو عشق رسول سے تعلق ہے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانا اس سے تعلق ہے، یاد الہی سے تعلق ہے، خوف الہی سے تعلق ہے۔ اور حضرات کیوں نہ ہو، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، اور رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی۔ شفق کے سرخ ہونٹوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی، اور رسول پاک نہ ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی، اور قسم اللہ کی لوگوں میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں۔ حضرات میں میڈیا سے بھی تعلق رکھتا ہوں، اور ہماری ایک تنظیم ہے سنی علماء بورڈ، جس کا مجھے جنرل سیکرٹری ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اس کی نمائندگی کرتے ہوئے نیپال سے چل کر آپ کے پاس 1800 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہوئے آیا ہوں، اور اس لیے طے کر کے آیا ہوں تاکہ آج کی یہ شب برات، حیدرآباد کی شب برات ہمیشہ ہمیں یاد رہے۔ کیوں نہ ہو، ہمیں ایسے ساتھیوں کا آج ساتھ ملا ہے، الہ العالمین آج کے رات کے صدقے میں سب کے گناہوں کی تم مغفرت ہے، اس مجلس پاک کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور رحمت عالم جو مرکزی کمیٹی ہے جس کے بینر تلے آپ تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ سلامت رکھے۔ اب آپ گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرات کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہوگی کیونکہ موقع ہی دیا گیا ہے، 2:30 بج چکے ہیں، اب اس کے بعد جبکہ لوگوں کے یہاں 12 بجتے ہیں، الحمدللہ سنیوں کے ہاں کبھی 12 نہیں بجتے۔ سنی تو ہمیشہ بیدار رہتا ہے، سنی تو ہمیشہ جیتا اور جاگتا ہے، اس لیے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، اور ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، اور جس کے دل میں نبی کا نام ہو کبھی وہ مردہ نہیں ہوا کرتا۔ آپ سنیے اور سنجیدگی کے ماحول میں اور عشق و محبت اور وارفتگی لیے ہوئے اپنے درمیان آپ حضرات سماعت کیجئے۔ حضرات میں نے جو آیت کریمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو، اگر تم اطمینان چاہتے ہو، اگر تم سکون چاہتے ہو، تو
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اور جب تمہارا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جائے گا تو یقیناً تمہارے دلوں کو مکمل اطمینان حاصل ہو جائے گا، تمہارے دلوں کو مکمل سکون حاصل ہو جائے گا۔ حضرات، یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو ہمیں پسند ہو وہ آپ کو بھی پسند ہو، جو ہماری پسند ہو وہ شاہد اقبال صاحب کی پسند ہو، جو شاہد اقبال صاحب کی پسند ہو وہ مولانا نورانی صاحب کو پسند ہو، اور جو مولانا نورانی کی پسند ہو وہ مولانا اقبال صاحب کو پسند ہو۔ یہ کوئی ضروری نہیں، کیونکہ ہماری پسند کچھ اور ہے، ان کی پسند کچھ اور ہے، شاہد صاحب کی پسند کچھ اور ہے، مولانا اقبال صاحب کی پسند کچھ اور ہے، نورانی صاحب کی پسند کچھ اور ہے۔ لیکن ایک پسند کا میں ذکر کرتا ہوں جو ہمیں بھی پسند ہے اور جناب شاہد اقبال کو بھی پسند ہے، اور جو شاہد اقبال کو پسند ہے وہ مولانا اقبال احمد صاحب کو پسند ہے، جو مولانا اقبال صاحب کو پسند ہے وہ نورانی صاحب کو پسند ہے، اور صرف ان کی پسند نہیں، مجھے کہہ لینے دو کہ یہی حضور تاج الشریعہ کو بھی پسند ہے۔ اور جو حضور تاج الشریعہ کو پسند وہی میرے مفتی اعظم ہند کو پسند۔ کون مفتی اعظم ہند؟ چلو بریلی میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، بول دو، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، ارے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ حضرات اب اور آگے بڑھو، مجھے بول لینے دو۔ عبداللہ عارف صدیقی اجازت چاہتا ہے کہ جو مفتی اعظم ہند کو پسند وہی امام احمد رضا خان سنیوں کے جان کو بھی پسند ہے۔ اب وہ پسند حضرات صرف ان کی پسند نہیں، یہی خواجہ غریب نواز کو بھی پسند ہے، اور جو خواجہ غریب نواز کو پسند یہی ہم سب کے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کو بھی پسند۔ اور حضرات، جو غوث اعظم دستگیر کو پسند وہی امام اعظم ابو حنیفہ کو پسند، اور جو امام اعظم کی پسند مجھے بول لینے دو یہی مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو پسند۔ ابھی نورانی صاحب ذکر فرما رہے تھے، کون علی؟ جو مولا کائنات ہے، جو شیر خدا ہے۔ حضرات ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، توجہ، سب کی توجہ چاہتا ہوں، بھی پیدا نہیں ہوئے، اپنی ماں کے پیٹ میں، ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے اچانک درد ذہ ہو گیا، وہ سوچنے لگی کہاں جاؤں کہاں بیٹھوں کہ بچہ تولد ہو، بالکل مقام ابراہیم ہے، الحمدللہ اس کی میں نے زیارت بھی کی ہے، میں نے اس سرزمین کو دیکھا بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مقام ابراہیم پر کھڑی ہے، سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا، خانہ کعبہ کا دروازہ کھل گیا، گویا آواز آ رہی ہے، اے فاطمہ بنت اسد آؤ، ہمارے گھر میں آ جاؤ، کیونکہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ وہ شیر خدا ہوگا۔ حضرات، پوری دنیا میں کسی کو یہ سعادت میسر نہیں ہوئی کہ اگر وہ پیدا ہوا ہو تو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو، اگر کسی کی ذات ہے تو وہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کی ذات ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیسی ہوتی ہے؟
मोहब्बत का दावा करने वालों, इन कंप्यूटरों से जाकर के पूछो जो इश्क और मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर इश्क की जरा सी भी चिंगारी इनके सीने के अंदर नहीं। ये बकवासें करते हुए नजर आते हैं और माज़अल्लाह ये कहते हुए नजर आते हैं कि नबी तुम मरकर मिट्टी में मिल गए। कह दो माज़अल्लाह। हजरात, हमारी जब मदीना शरीफ हाजिरी हुई और जब मैं उस सरजमीन पर पहुंचा तो मुझे राज़ इलाहाबादी का वो शेर हजरत याद आ गया कि छाँव महकी महकी है, धूप ठंडी ठंडी है। छाँव महकी महकी है, धूप ठंडी ठंडी है। ओ शहर मुस्तफा तेरी बात ही निराली है। माइक वाकई साहब ने दे रहा, माइक तरबल है। जोर से बोलो, लगाओ बेटा नारा, सब बोलो मिलके। अगर इतने ये आवाज ही रह जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। इस तरह से बोलोगे। हजरात, मुझे एक बंगाली खादिम से मुलाकात हो गई। तो उस खादिम ने कहा कि आप मौलवी मालूम होते हो? कहा हाँ। कहा ये पते की बात बताता। कहीं से कोई कबूतर उड़ता हुआ आया और आकर के रौज़े रसूल में दाखिल हो गया और तड़प तड़प करके उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, मर गया। कुछ दिन तक यूं ही कबूतर पड़ा रहा। कुछ लोगों की नजरें पहुंची, कुछ लोगों को बुलाया, कहा सुनो जितनी जल्दी हो सके इस कबूतर को यहां से बाहर निकाल दो, वरना जब ये सड़ेगा तो यकीनन इससे बदबू फूटेगी, मरीज लोग हो जाएंगे। कहा क्या करें? किसी ने कहा दरवाजा खोलो, बाहर निकाल के फेंक दो। हजरात, जो आशिक रसूल होता है और जिसका सीना मोहब्बत रसूल का मदीना होता है, कहा खामोश। ये वो दरबार है जहां 70,000 सुबह और 70,000 शाम फरिश्ते हाजिरी देते हूं, और एक मर्तबा जो कोई फरिश्ता आ जाएगा दोबारा उसे मौका नहीं मिल सकता। ये वो दरबार है कि आज भी आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो वरना तुम्हारे अमाल तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये वो अज़ीम शान दरबार है। कहा फिर क्या करे? कहा सुनो, एक ऐसे बच्चे को तलाश करो जो हाफिज़े कुरान हो। कह दो सुभान, साथ में आले रसूल भी हो। बिस्यार तलाश के बाद एक बच्चा पाया गया। बच्चा आया, आदाबे बारगाह नबुव्वत सिखा करके उसे अंदर भेजा गया। दरवाजा जैसे ही खोला जाता है और जैसे ही उस बच्चे ने कदम रखा और उसकी नजर रोज़े रसूल पर पड़ी, वो बच्चा जोर से खिलखिला के हंसने लगा। लोगों ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा वल्लाह मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि रसूल आजम अपनी कब्र में जिंदा भी है और मौजूद भी है। क्या कहा और ये क्या कहते हुए नजर आते हैं? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन की अल्लाह के रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। अरे मियाँ, वो तुम्हारा कोई और बनस्पति और डालडा का बना हुआ नबी होगा, वली हो गया, सड़ गया होगा, गल गया होगा, मगर तो हमारा ये अकीदा है, मेरे अच्छे और प्यारे आला हजरत ने हमें ये ज़हन दिया है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। अरे मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम। हजरात,
थोड़ी देर के बाद वो बच्चा रोने लगा। लोगों ने कहा अभी तक हंस रहे थे, अब रो क्यों रहे हो? कहा इस हंसी चेहरे को देखने के बाद अब किसी और के चेहरे को देखने की तमन्ना नहीं। और राज इलाहाबादी ने इसीलिए तो कहा है कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है। बोल दो, अरे बात समझ में आ रही है? हजरात, मैं एक जगह तकरीर करने गया बेंगलोर की सरजमीन पर, तो मैं नमाज की तादाद लोगों से पूछ रहा था। हमारे सामने एक नौजवान बैठा था। मैंने कहा नौजवान उठ, वो उठ गया। मैंने कहा अच्छा बता फजर में कितनी रकात? वो खड़ा होकर के और सीना तान करके कहता है मौलाना साहब 8 रकात। मैंने कहा बैठ जा। दूसरे नौजवान को मैंने खड़ा किया, कहा तू खड़ा हो जा। उससे मैंने पूछा मियां तुम बताओ, तो वो कहता है 16 रकात। मैंने कहा वाह, कहा तुम बैठ जाओ। तीसरे को उठाया, उसने कहा 25 रकात। मैंने कहा तू बैठ जा। उसके बाद एक चौथे पांचवें नौजवान को उठाया, तो एक नौजवान जो आखिर में उठा उसने कहा मौलाना साहब 40 रकात। मैंने कहा बैठ। इत्तेफाक से एक हाजी साहब हमारे सामने बैठे, तो उनका पोता बैठा था बाजू में। तो हाजी साहब कहते बे उठ उठ, कह दे 4 रकात। कहा दादा चुप रहो, जब मौलाना 40 में नहीं माने तो 4 में कैसे मानेंगे? आप खामोश रहिए। तो हजरत कहीं ऐसा तो नहीं अनाउंसर साहब ने न जाने क्या क्या शेर नेपाल क्या क्या ऐलान कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस उसी बुनियाद पर आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहे जा रहे हैं? शेर की फर्क है यहाँ के लोग जी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो बच्चा रोने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी गैर जंगल का शेर नहीं हो, आला हजरत के जंगल का शेर हूं। इसी लोग मुझे शेर कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शेर कि मैंने कहा ना कि जज्बे इश्क मोहम्मद में बोलना हमको भी आता है। अरे मैं तो ऐसा शख्स हूं, कसम खुदा कि अगर किसी वहाबी के ऊपर गिर जाऊं तो उसका जनाजा निकल जाए। मैं तो ऐसा शख्स हूं, आला हजरत के जंगल का शेर हूं। बरेली आए तो कोई सामने उसका नल्ला न तोड़ दूं तो मेरा नाम आरिफ सिद्दीकी नहीं है। हजरत मैं ये कह रहा था, बच्चा रोने लगा। लोगों ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा उस हंसी चेहरे को देखने के बाद अब किसी और के चेहरे को देखने की तमन्ना नहीं। राज इलाहाबादी ने उसी 14वीं चांद जैसे चेहरे को अपने सामने रख करके कहा था कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखटी पे चांद खुद सवाली है। वो रोने लगा। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा रो इसीलिए रहा हूं कि ये दर हो। सुभान अल्लाह। चलो आला हजरत की बारगाह में। दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर, दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहे, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बानी। कहा दिल ये चाहता हो ये दर हो, हमारा सर हो, हमारी जिस्म से हमारी रूह निकल जाए। गोया कि वो बच्चा तमन्ना कर रहा है और सबकी यही तमन्ना होनी चाहिए। हजरत वो तमन्ना क्या है? सब मिलके पढ़ो। या नबी कुछ नहीं चाहिए। अरे बोल दो, बाएं बाएं आगे पीछे सब बोलो मिलके। या नबी कुछ नहीं चाहिए।
ارے بس مدینے میں تو گز زمین چاہیے. حضرات وہ بچہ تڑپا تڑپ کر کے گرا رسول کے قدموں پر, اس نے اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا. اور حضرات جسے یہ انعام خدا کی طرف سے جسے ملنا ہو اسے کون روک سکتا ہے, اس لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضرات تڑپا گرا بچہ جسم سے اس کی روح نکل گئی, رسول کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیا. حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا, دینا حاضر ہے نا, حاضر ہے, ہاتھ اٹھاؤ. اندر داخل ہو گئی, 360 بت رکھے ہوئے ہیں, بڑے بت کے پیچھے جا کر کے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد بچہ تولد ہو گیا, کہہ دو سبحان اللہ. باہر سے کسی نے کہا ہے فاطمہ بنت اسد تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے, اس نے اپنی زندگی کا اعلان کر بھی دیا ہے یا نہیں. حضرات اندر سے فاطمہ بنت اسد اس نومولود بچے کی ماں, گویا کہ حضرت علی کی ماں, نے جواب دیا پیدا تو بچہ ہی ہوا ہے, اس نے اپنی زندگی کا اعلان بھی کر دیا ہے, مگر اس نے ابھی تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہیں, آنکھیں بند, زندگی کا اعلان کر دیا ہے. حضرات جب یہ خبر باہر تک پہنچی, ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں, پانچویں سے چھٹویں, یہاں تک کہ پورے شہر مکہ میں یہ خبر پھیل گئی. کون شہر مکہ؟ حضرات وہ شعر بار بار سنتے رہتے ہیں, دل چاہتا ہے کہ اس شعر کو میں بھی پڑھ دوں, اور وہ شعر یہ ہے کہ کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے, کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے, ارے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے. کھڑے جاؤ, کھڑے جاؤ. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے, جانتے کیا ہو, اس دور میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی تو اہل سنت والجماعت کے ہیں. حضرات اگر پہچان کرنی ہو بس اس کے سامنے احمد رضا کا نام لے لینا, تھوپڑا بگڑ جائے تو سمجھ لینا یہ سنی نہیں ہے, اور چہرہ خوشی سے کھیلی جائے تو سمجھ لینا کہ یہ ٹناٹن سنی ہے. اس دور میں یہی پہچان ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار کا. حضرات میں یہ کہہ رہا تھا, خبر ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, یہاں تک کہ ہم سب کے آقا سبحان اللہ, انیس بے کساں, چارہ ساز درمنداں, رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی. حضرات میرے آقا ہم پر اتنے مہربان ہیں. حضرات بہت لوگ ڈرواتے ہیں, بہت لوگ دھمکاتے ہیں, قبر میں بہت عذاب ہوگا, تاریکی ہی تاریکی ہوگی. یا علماء ذمہ دار حضرات تشریف فرمائے. ہمارے یہاں کوئی جب رخصت ہو جاتا ہے, سب کے گھر کی بات ہے, ہم اسے قبر کے حوالے کرتے ہیں, اور قبر کے جب حوالے کر کے آتے ہیں سب جانتے ہیں فرشتے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. بولو, ڈرتے ہو؟ اگر نہیں ڈرتے تو زور سے بولو. تین سوال. پہلا سوال من ربو کا, آپ بیٹھے تشریف رکھیے. پہلا سوال من ربو کا, تمہارا رب کون؟ بولو سبحان اللہ. دوسرا سوال ما دینوں کا, تمہارا دین کیا؟ اور تیسرا سوال ما تقولو فی شان ھذا الرجل, حضرت اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے؟
لفظ حاضہ یہ درسگاہی علماء ہے، درسگاہ میں بھی بیٹھتے ہیں، فقہ سے، منطق سے، وصول سے، ادب سے، اصول ادب سے، سب سے تعلق ہے۔ لفظ حاضہ زندہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حاضر کے لیے تو کون حاضر ہوگا؟ کیا تمہارا لکڑ دادا ہوگا؟ کیا بگڑ دادا ہوگا؟ کون ہوگا تمہاری قبر میں؟ حضرات مجھے کہہ لینے دو کہ جس کا یہ وظیفہ ہوگا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ یار اتنے فسفسے نعرے پہ میں بول نہیں پاؤں گا، اس لیے چاہتے ہو کہ کچھ بول دوں تو ذرا بول دو، اور اپنے منہ میں رس بول دو، زور سے بولو۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرات یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 170 کے بعد نمبر آیا ہے، شاہد اقبال صاحب نے غالباً، اور اس کے بعد ہی 75-76 بھی ہو چکے ہوں گے، یہ تو تخمینہ۔ اللہ اس سلسلے کو باقی رکھے۔ تو قبر میں ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ حضرات انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے اچھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جب اس عالم میں جو گیا ہوگا، جب یہ سوال ہوگا تو وہ کہے گا ان کے بارے میں تم کیا پوچھتے ہو؟ یہی تو ہمارے آقا ہے، یہی تو انیس بے کسا ہے، یہی تو چارہ ساز درمندہ ہے، یہی تو رحمت للعالمین ہے، یہی تو وہ ہے قرآن نے جسے طٰہٰ کہا ہے، یہی تو وہ ہے قرآن نے جسے مدثر کہا ہے، یہی تو وہ ہے قرآن نے جسے مزمل کہا ہے۔ اور جب اتنا پہچان لوگے تو شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، ارے سامنے آقا ہوں گے تو اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کون کہتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا ہوں گے تو اجالا ہی اجالا ہوگا۔ حضرات اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں، جب ایک کافرہ کے دیوار سے آقا نے پشت لگا دیا تو پشت لگنے کے صدقے میں وہ کافرہ عورت مومنہ بن گئی، اور جس کے قبر میں آقا آ جائیں گے تو یقیناً وہ جنتی ہوگا، اس قبر میں کبھی اندھیرے آ نہیں سکتے۔ ابھی پیارے نوجوانوں ابھی نہیں سمجھے، ان کے کیسا نعرہ ادھر سے بھیا؟ میں تو بہت حیران ہوں، پریشان ہوں۔ یہ دور ایسا ہے حضرت کہ کچھ لوگ جگاڑ سے کام چلاتے ہیں، مشین خراب ہے نہ ٹوٹ جائے تو کچھ لگا ہوگا کر کے ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے کہا اتنی جلدی کہا مولانا، یہ جگاڑ سے میں نے کر کے دیا ہے۔ حضرات ایک شخص ہمارے ہاں نیپال لمبنی گوتم بدھ کا جنم استھان ہے، بہت قریب ہے، تو انگلینڈ وغیرہ سے، برطانیہ سے، لندن سے لوگ آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے۔ اتفاق سے ایک شخص ایمبیسڈر کار سے گھومنے وہ آ رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اور جب گاڑی خراب ہو گئی تو وہ انجن کا ڈبہ کھول کر لگا اسے ڈھونڈنے۔ اتنے میں ایک دیہاتی موٹی لاٹھی پہ اپنے کاندھے پہ رکھ کے آ رہا ہے،
ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس اتر پردیش اس خطے سدھارتھ نگر اور مہاراج گنج اور گونڈا بستی کے کچھ افراد موجود بھی ہوں. حضرات وہ آیا گاڑی خراب وہ دیکھ رہا ہے، اتنے میں ایک دیہاتی نے دیکھا تو وہ سمجھ گیا اس کی گاڑی خراب کا کیا ہوا، تو اس نے کچھ اشارہ کیا تو اس نے اشارہ کیا ہٹو، اور جیسے ہٹا ایک لاٹھی کھینچ کے مارا اسی انجن پر، گاڑی فراٹے کے ساتھ اسٹارٹ. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا یہ جگاڑ ہے، جگاڑ سے میں نے تمہاری گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا. حضرات تب وہ جب اپنے گھر گیا لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے، کہا کیا لے کر کے آئے ہو؟ کہا کچھ نہیں بس جگاڑ لے کر کے آیا ہوں. کہا دکھا تو دو. کہا دکھانے والی چیز نہیں ہے، احساس کرانے والی چیز. کہا پھر؟ کہا ہندوستان کے پرائم منسٹر کو خط لکھو کہ جتنی دولت چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں مگر ایک شرط ہے کہ جگاڑ میں. منموہن کے پاس خط پہنچا، پڑھ رہے ہیں بیچارے، ہنس رہے ہیں. لوگوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں جس جگاڑ سے میں پردھان منتری بنا بیٹھا ہوں اگر اس کو اس کے حوالے کر دوں تو میں کیا کروں گا؟ حضرات ایسا تو نہیں، آپ بیٹھے ہو نور و رحمت کے شامیانے میں بیٹھے ہو. حضرات غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اللہ رب العزت نزول اجلال فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے کوئی روزی چاہنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق چاہنے والا. اور حضرات جو بندہ روتا ہے گڑ گڑاتا ہے آج کی رات میں خرافات کاموں میں، یہ رات ضائع نہیں کرتا. آج تو کچھ نوجوان گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، کچھ کرکٹ کھیلتے ہیں، کچھ آتش بازی کرتے ہیں، کچھ چوراہوں پر دوڑ کر کے لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں، امن کو برباد کرتے ہیں، چین کو برباد کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہوں گا یہ شب برات ہے، آج فرشتوں کی بارات ہے، اور جو اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اس کے لیے یہ رات ہے. اس لیے اس رات کو ضائع نہ کرو. حضرات کاش میرا ہر نوجوان شاہد اقبال بن جائے، کاش میرا نوجوان رحمت عالم کمیٹی کے ان انکانوں جیسا بن جائے جو آج یہ پیغام لیے بیٹھے ہیں کہ طارق کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں اور خالد کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں یزیدی فتنے ایسے وقت میں شبیر جنم لیتے ہیں. کاش ہمارے نوجوانوں کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جاتا، کاش ہمارے نوجوان سدھر جاتے. حضرات وہ حدیث پاک میرے نگاہوں کے سامنے ہے، ٹائم ابھی ہے، قرآن کا اعلان توجہ کے ساتھ کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا کو. ادھر والے بہت خاموش ہیں، بول دیجئے، ہاتھ اٹھا کے بولیے. سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا کو. واقعی اگر مجھ سے بڑا بھی پہلوان ہو تو اس مائک کے سامنے دم توڑ دے گا، لیکن میں آج اس کی بہادری میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھ پر غالب آتا ہے کہ میں اس کے اوپر غالب آتا ہوں. بہرحال مائک بہت اچھا ہے، مائک والے گھبرائے نہیں. کہ سبھی چاہتے ہیں رضائے خدا کو، ارے خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرات اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. نوجوانوں تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو،
اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، جنتی جنت کے طرف اور جہنمی جہنم کی طرف۔ ارے جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت ہمارے رسول پاک کی ہے۔ تو جس اور بات بیٹا اس کو یوں زبان میں کہو کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، ارے دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھا۔ تو جنت کسی کے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے۔ جنت اس کی نہیں جو جیب میں لیے گھومتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ نہیں جنت میں کوئی یہ جیب میں گھومتے ہیں کہ نہیں گھومتے ہیں، ناپاک ہو لیکن پکڑ لیں گے، چلو مسجد میں، غسل کی حاجت ہے چلو مسجد میں۔ حضرات ہم تو الحمدللہ ایسے سنی ہے کہ ہمارا سینہ محبت رسول کا مدینہ ہے، اور ہماری یہ بولی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ارے کھلے آنکھوں صلی علی کہتے کہتے۔ حضرات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ، جنتی جنت کے طرف، جہنمی جہنم کے طرف۔ جنتی ہنستے مسکراتے مچلتے دمکتے لہکتے رسول کی محبت پر ناز کرتے جنت کی طرف، اور جہنمی لرزتے کانپتے بلکتے روتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ سنی ادھر ادھر نہیں دیکھتا، سنی دیکھتا ہے تو مدینے کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرات ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے کاش کوئی میرا پہچان والا مل جاتا، کاش کوئی ایسا شخص مل جاتا جس سے ہماری دوستی ہو، کاش حضرت علامہ محمد اقبال صاحب مل جاتے جن کی بارگاہ میں بارہا حاضری دیتا تھا، کاش علماء کے حوالے سے شاہد اقبال مل جاتے۔ حضرات ایک شخص ایک کو پہچان لے گا اور دوڑتا ہوا جائے گا، دامن پکڑ کے تھام لے گا، وہ کہیں گے بے چھوڑ دامن کیوں پکڑ لیا؟ کہا آپ مجھ کو نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں، کہا آپ مجھ کو نہیں پہچانتے مگر میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ کہا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو یاد ہے؟ حضرات میں نہیں کہتا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا کہ اما تعرفنی انا الذی سقیتک شربتا۔ ارے زور سے بول دو، حدیث مصطفیٰ کی تلاوت کی ہے، بول دو زور سے۔ میرے مصطفیٰ ضمانت لے رہے ہیں کہ وہ جہنمی کہے گا آپ مجھ کو نہیں پہچانتے لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ ہمارے گاؤں میں آئے تھے، آپ ہمارے شہر میں آئے تھے، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ نے پانی طلب کیا تھا تو میں نے آپ کی بارگاہ میں لا کر کے پانی پیش کر دیا، آپ نے پی کر کے جزاک اللہ کہا تھا، میرے لیے دعائیں کی تھی، دعاؤں کا کیا ہوا؟ دامن نہیں چھوڑوں گا، دامن پکڑ کے مچل رہا ہے۔
ایک جہنمی دوسرے جہنمی کو پہچان، دوسرا جہنمی دوسرے جنتی کو پہچان لے گا، وہ دوڑتا ہوا جائے گا اور جا کر کے وہ بھی دامن تھام لے گا، وہ رونی صورت بنا کے کہیں گے تم نے کیوں پکڑ لیا، کیوں پکڑ لیا، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ آپ مجھ کو نہیں پہچانتے گا؟ نہیں، لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ خان صاحب کیا ہم لوگ ٹھہرے، بڑی اچھی ضیافت فرمائی ماشاءاللہ۔ یہ ضیافت کرنا بھی ان کو انشاءاللہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ پانی پلائی، مٹھائیاں کھلائی، کھانے کھلائے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات دوسرا پکڑ لے گا تو وہ کہیں گے تو نے کیوں پکڑ لیا، کہے گا کہ آپ مجھ کو نہیں پہچانتے لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ترجمانی فرماتے ہیں اپنے گنہگار امتیوں کے گناہوں کے لیے۔ حضرات اسی لیے مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بار بار یاد آتا ہے کہ کر کے تمہارے گناہ ارے مانگے تمہیں سے پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ لگ ارے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا اما تعرفنی انا الذی وہبت لک وضوا، کیا مجھ کو نہیں پہچانتے؟ میں وہی شخص ہوں کہ آپ ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں آئے تھے تو وضو بنانے کے لیے پانی میں نے آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ حضرات سارے جنتی رک جائیں گے، اور جب سارے جنتی رک جائیں گے رحمت الہی جوش میں آئے گی۔ میرے نیک بندو اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، کہیں گے مولا قدم کو آگے بڑھاؤ کیسے؟ یا تو یہ دامن چھوڑ دے، یا تو اپنے شان کریمی سے ان گنہگاروں کے گناہوں کو بخش دے۔ تو آواز آئے گی اے میرے نیک بندو تمہارا رکنا گوارا نہیں ہے، جاؤ تم نیکوں کے صدقے میں جنہوں نے دامن پکڑ لیا ہے سب کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے تم جنت میں جا رہے ہو یہ بھی ہنستے مسکراتے جنت میں چلے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تک تم خدا کا ذکر نہیں کرو گے اور رسول کی محبت کو اپنے سینے میں بساؤ گے نہیں، اس وقت تک تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جس کو رسول خدا سے پیار ہے قسم خدا کی اسی کا بیڑا پار ہے، نہیں تو اس کا بیڑا غرق۔ حضرات آج کی یہ رات ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ یہ شب برات ہے، برات کے معنی چھٹکارا، چھٹکارے کی رات۔ کچھ اشخاص ایسے ہیں کہ جب تک وہ شخص توبہ نہ کر لے اس کے گناہوں کی مغفرت۔ سب سے پہلے شرابی جو شراب پیتا ہے، جادوگر جو جادوگری کرتا ہے، سکھاتا ہے، لوگوں پر کرتا ہے، ماں باپ کا نافرما بردار، اور اس طرح سے بہت سے علماء سے آپ رابطہ قائم کریں گے، بیان کریں گے۔
حضرات آج کی رات میں اپنے ماں اور باپ کے قدم کو چوم لو. قسم خدا کی تم نے ماں باپ کے قدم کو چوم لیا تو گویا تم نے جنتی دروازہ چوم لیا. اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں رو گڑگڑاؤ. سورہ یاسین شریف پڑھو، اگر پڑھے ہو کم سے کم 3 مرتبہ، اور اگر نہیں پڑھے ہو تو کسی سے کہو کہ وہ پڑھ کے سناوے، تم اسے بیٹھ کے سنو. درود شریف کی کثرت کرو، درود شریف کی کثرت کرو، اسی لیے کہ علامہ حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن فرماتے ہیں کہ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور قبرستان جاؤ، جا کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ میرے سرکار کا معمول تھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے. حضرات آپ جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور روتے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہوتی تھی. حضرات ہم گنہگار، خطاکار، سیاکار، ہمیں روکا جا رہا ہے تم قبرستان پہ مت جاؤ، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرات یہ تو ظالمیان صرف نہیں روکتے، یہ حج کرنے والا جب حج کرنے جاتا ہے تو یہ حاجیوں کو بھی روکتے ہیں کہ مدینہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ معاذ اللہ مدینہ صنم اکبر بن چکا ہے. حضرات ایک حادثہ ہو تو اس کو بھلا دوں، نہ جانے کتنے حادثے دل و دماغ میں ہیں. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ابھی حضرت علامہ محمد اقبال صاحب بیان کر رہے تھے، غالباً آپ تشریف لے جا چکے ہیں. ان تمام چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج بھی وہ یادگاریں جہاں پر میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے، اللہ اکبر، ایسی خوشبو اس کے در و دیوار سے پھوٹ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو مشامیں جاں معطر ہو جائے، دماغ معطر ہو جائے. اور ایک اور پتے کی بات بتاتا ہوں، جو حجاج کرام جاتے ہیں، آج وہ یہ کھمبا ہے جہاں بھی سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو جبریل امین جو براق لے کر کے آئے تھے اور جس کھمبے میں باندھا تھا اس براق کو وہ بھی کھمبا آج تک موجود ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے خوشبو نکل گئی. بہت مٹانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ خود مٹتے جا رہے ہیں، مٹ جائیں گے مگر انشاءاللہ اس خوشبو کو یہ نہیں مٹا پائیں گے. اس لیے کہ زعفران تیری سنبل کی حاجت نہیں، ارے مجھ کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں. ارے سنبل و عطر میں اتنی خوشبو کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. اس خوشبو کو یہ مٹانے اور بہت سی یادگاریں ہیں. مدینہ شریف آپ چلے جائیے اور آپ ہر جگہ جہاں پہ علماء کرام بتاتے ہیں سارے نشانات کو یہ مٹا چکے ہیں. حضرات مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے اور ہماری گفتگو کی آخری کڑی، ہمارا قبلہ اول جو غیروں کے ہاتھ میں تھا اور آج بھی کچھ حصہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، تھوڑا سا حصہ ہمیں دیا گیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی
اپنے وقت کا ایک عظیم الشان اسلامی نوجوان، اسلامی ہیرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات اللہ سب کے دل میں وہ جذبہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، دیکھا قبلہ اول پر غیروں کا پرچم لہرا رہا ہے، ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خون اترا۔ اے میرے قوم کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، کہاں ہو؟ ادھر ہو۔ ایک ہی آواز دی تھی، تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا؟ یہ دل کی صدا ہے، کوئی فریاد نہیں ہے۔ حضرات کاٹ کر زباں میری کہہ رہا ہے یہ ظالم، کاٹ کر زباں میری کہہ رہا ہے یہ ظالم، اب تمہیں اجازت ہے حال دل سنانے کا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آواز دی، سب اکٹھا ہو گئے، کہا سلطان کیا چاہیے؟ کہا تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے؟ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اندر وہ دینی جذبہ کہاں ہے؟ سب لوگوں نے سر نیچی کر لیا۔ جب احساس ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد کہا سلطان آخر میں چاہیے کیا؟ جذبے نے اگرائیاں لی، حوصلے جوان ہوئے، امیدیں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو آرام ہوئی۔ کہا کیا چاہیے؟ سلطان نے کہا یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے اور ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ کہا اٹھو ایمان والو، برق کی رفتار بن جاؤ اور شریعت کے تحفظ کا علم بردار بن جاؤ۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرو۔ نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدائیں بلند ہوئی اور نعرے لگے۔ تھوڑی دیروں میں لوگوں نے کیا دیکھا کہ غیروں کا پرچم زمین پر گر کر وہ آ کر کے زمین پر پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور پرچم اسلام لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ کل ہند رحمت عالم کمیٹی یہ مشاہیر علماء کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے اور آپ کے علمی استفادے کے لیے دوبارہ آپ کو مدعو کرے گی، اور آپ تمام سے التجا ہے مہمان مقرر و مہمان عالم دین کی پرسوز آواز میں ہم بارگاہ رب العالمین میں، یہ وہ وقت ہے جو احادیث میں آیا ہے اللہ رب العزت وقت رات کے آخر حصے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور آج کی رات بھی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ لہٰذا حضرت کو میں خصوصی التجا، حیدرآبادیوں کی ساری دھڑکن، سارے احساسات آپ کے سامنے ہیں اور ہماری ضروریات کا بھی آپ کو احساس ہے۔ یاد رہے، بہت اچھا اعلان، ابھی حضرت کی علمی استفادے سے ہماری پیاس نہ بجھی، کیا اتفاق کرتے ہیں؟ آواز پوروں کی نہیں ہے یہ، ہم سب مل کر حضرت کو دعوت خطاب دیتے ہیں شب قدر کے لیے۔ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر۔ رمضان شریف میں شب قدر رمضان نہیں، شب برات انشاءاللہ اگلے سال شب قدر ہم کہیں مت، انشاءاللہ کوئی متوالی انتظام کیا جائے گا، مجبور کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن خاص بات دعا کے اختتام پر درود و سلام و نذران پیش کیا جائے گا، اور براہ کرم جو حضرات سحری کرنا چاہتے ہو بلکہ کرنا بھی چاہیے، بغیر کسی گپ شپ میں پڑھے کہ سیدھے اپنے گھروں کو لوٹ جائے، اور کل ہند رحمت عالم کمیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھے، اور اس کی ترقی اور کاوش میں ہر کوئی آگے بڑھ کر جو جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، ہم امید کرتے ہیں آپ کے لیے چشم برا ہے، اپنی آفس میں ہم آپ تمام کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ممبروں کی تعداد آپ کے نام سے جگمگ ہونی چاہیے۔ اب مائک حضرت کے حوالے سرکار کی حدیث ہے کہ رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، لہذا روزہ ضرور رکھیے گا، اور سنیے نماز فجر قضا نہ ہونے پائے تو قبرستان ضرور تشریف لے جائیے اور سحری بھی کیجئے، روزہ بھی رکھیے۔ دیکھیے ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی، میں بھی اپنے آپ کو ابھی ادھورا ہی سمجھ رہا ہوں، بہرحال اللہ رب العزت اس مجلس سے پاک و قبول فرمائے، مگر ایک شرط ہے، بھی آپ بیٹھ جائیے۔ دیکھیے ابھی اعلان ہوا ہے، بار بار دعاؤں کا جو اعلان ہوا ہے
یہ کہیں بے اثر نہ ہو جائے، اس لیے آپ افراتفری کا ماحول پیدا نہ کریں. ہاں صلاۃ و سلام، کھڑے ہو جائے. صلاۃ و درود سلام. و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. براہ کرم اسٹیج پہ آنے کی زحمت گوارا نہ کریں. براہ کرم اپنی اپنی جگہوں پہ ٹھہرے رہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان جلوہ گر ہو گیا آمنہ بی کا چاند، اب تو جچتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند. مہد ہے جس کے آگے زلیخا کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رازہ کا قلم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا ہے وہ آل رسول. کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان حق کے محرم امام تو خواہ ونخواہ، ذات اکرم امام تو خواہ ونخواہ، خطب عالم امام تو خواہ ونخواہ، غوث اعظم امام تو خواہ ونخواہ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان
جن کی صورت میں ہے رنگ خیر الورا، جن کی سیرت میں ہے رنگ مشکل کشا، جس نے لاکھوں دلوں کو ہے زندہ کیا، ہند کے وہ ولی دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے خود سے کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ شب قدر لیلۃ القدر کانفرنس انشاءاللہ اسی گراؤنڈ مغل پورہ پر عظیم الشان پیمانے پر منائی جائے گی، اور اس پروگرام میں لیلۃ القدر کانفرنس میں علامہ قاری رضی اللہ چترویدی صاحب اپنا بنگلہ دیش کا دورہ ملتوی کرتے ہوئے حیدرآباد کی دعوت کو قبول فرما چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کشمیر کی سرزمین سے مشہور و معروف عالم دین علامہ غلام رسول حامی صاحب، جو پوری کشمیر میں سری نگر پہ کافی سنیت کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے رحمت عالم کمیٹی کی دعوت قبول کر چکے ہیں، وہ بھی حیدرآباد تشریف لائیں گے لیلۃ القدر کانفرنس میں۔ آپ تمام شمع محمدی کے پروانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ آپ حضرات دعاؤں کا خصوصی اہتمام ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ سبھی حضرات بیٹھ جائیے اور رقت انگیز ماحول میں گنبد خضرا کو اپنے نگاہوں میں بسائیے، اور یہ لائٹ سامنے والی اس کو بند کر دیجیے۔ بیٹھ جائیے سب حضرات، بیٹھیے تشریف۔ اور جو حضرات ادھر ادھر باہر بہت دور کھڑے ہیں یا کرسیوں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اور آگے چلے آئیے، کرسیوں کو چھوڑ دیجیے، کرسیوں کو اب چھوڑ دیجیے۔ بہت دیر سے آپ چیئرمین بنے بیٹھے ہیں، اب آ جائیے اور آگے آ کر کے زمیندار ہو جائیے، زمیندار بن جائیے۔ کرسیوں کو چھوڑ دیجیے اور لائٹ کو بجھا دیجیے، اور رقت انگیز ماحول میں آپ دعائیں کریں۔ یہ بہت ذرا سیز میں یہ آپ حضرات دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک رقب دے واحد بے ریا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے،
اے میرے مولا ہم سب کو با ایمان دنیا سے اٹھا سیدی مرشدی احمد رضا خاں کے واسطے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائے نزاع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. سرورہ شاہ نوازا کریمہ بادشاہ دستگیرہ ہم سب تیرے گنہگار بندے آج اس گراؤنڈ پر حاضر ہیں مولا، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مولا جتنی دیر تک ہم سب حاضری ہوئے ہیں اب اس حاضری کو ہماری تو قبول فرما لے. مولا ہماری حاضری کو قبول کرتے ہوئے ہم سب لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے. مولا اس عظیم الشان مجلس میں گفتگو میں علماء نے جو بیان کیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. الہ العالمین جو تلاوت عظیم کی گئی ہے، جو حدیث مصطفیٰ تلاوت کی گئی ہے، جو درود شریف پڑھے گئے ہیں، جو سبحان اللہ الحمدللہ کے وظیفے کیے گئے ہیں، جو تیری وحدانیت اور تیرے محبوب کی رسالت کا باواز بلند اعلان کیا گیا ہے، مولا ان تمام چیزوں کا ثواب تیرے محبوب لبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہم پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے و توسل میں جملہ انبیاء کرام، رسولان اعظام، پیغمبران اعظام، معزز مطہرات، اولاد پاک کی ہم بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے و توسل میں جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص خلفائے راشدین کی سرکاروں میں ہم نظر کرتے ہیں. مولا تعالیٰ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے میں جملہ تابعین اعظام کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ سید التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے و توسل میں جملہ تابعین اعظام کی بارگاہ، تبع تابعین اعظام کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے و توسل میں جملہ شہداء اعظام بالخصوص کربلا کے 72 نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں ہم پیاسے، ان پیاسوں کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے و توسل میں جملہ اولیاء کرام بالخصوص میر میرا، پیر پیرا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین بغدادی جیلانی کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. خواجہ خواجگاہ حضور عطائے رسول سیدنا معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. مولا تعالیٰ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے و توسل میں امام اہل سنت تاجداری عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح میں جتنے بھی اللہ والے تشریف فرما ہے مولا سب کی بارگاہ ہم پیش کرتے ہیں. مولا تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا ان کے صدقے و توسل میں جملہ مومنین، جملہ مومنات، جملہ مسلمین، جملہ مسلمات جن کے سینوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، مولا ہم ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. مولا تو اپنے شان رحیمی اور شان کریمی سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین تو رحم الراحمین ہے. مولا تو کریم ہے اپنے شان کریمی سے. مولا ہمارے آبا و اجداد اور یہ ہمارے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری آواز جہاں تک جا رہی ہے مولا اور اس مجلس پاک میں دام دل میں قدم سخنے جن حضرات نے حصہ لیا ہے الہ العالمین ان کے خاندان میں جو بھی حضرات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہوں مولا تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کی چھوٹی بڑی گناہوں کو تو معاف فرما دے.
مولا سب کی چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف کر کے انہیں تو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما مولا، تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما الہ العالمین، انہیں قبر کے عذاب سے بچا مولا، انہیں حشر کے عذاب سے بچا مولا، انہیں قبر کے عذاب سے بچا الہ العالمین، تو اپنی شان رحیمی اور شان کریمی سے سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے مولا۔ آج کے اس رات کے فیضان سے مولا تو سب کو مالا مال فرما دے الہ العالمین، اس کے فیضان سے تو سب کو مالا مال کر دے مولا، اس کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما دے مولا۔ جو بیمار ہوں آج کے اس رات کے صدقے میں مولا سب کی بیماریوں کو دور فرما دے مولا، انہیں جتنے حضرات حاضر ہیں سب کے رزق میں تو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے مولا۔ جو کاروبار میں حصہ لیتے ہیں الہ العالمین، اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو سب کے کاروبار کو تو پائی تکمیل تک پہنچا دے الہ العالمین۔ ہمیں جو بیمار ہوں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو قرضدار ہوں انہیں بار قرض سے سبکدول فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما الہ العالمین۔ جو قرض تلے دبے ہوں ان کو قرض سے تو چھٹکارا عطا فرما الہ العالمین۔ جن کے اولاد نہ فرما بردار ہو مولا ان کے اولاد کو تو فرما بردار بنا دے الہ العالمین۔ ہم خطاکار گنہگار سیاکار تیری بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنے محبوب کی رحمت کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے مولا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ عطا فرما، حضرت فاروق اعظم کی عدالت کا ہمیں صدقہ عطا فرما، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا ہمیں صدقہ عطا فرما، حضرت علی کی شجاعت کا ہمیں صدقہ عطا فرما الہ العالمین۔ خاتون جنت کی رضا کا ہمیں صدقہ عطا فرما، خاتون جنت کی رضا کا ہمیں صدقہ عطا فرما۔ حضرت امام حسن و حسین جنہوں نے اپنی پوری زندگی مذہب اسلام کی فروغ اشاعت میں اس کی جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا آخری قطرہ بھی خون کا بہا دیا مولا، ہم سب کو اس خون کا صدقہ عطا فرما۔ حضرت علی اصغر جو ننھے بچے نے اور محض اس لیے ان کے حلق میں تیر ماری گئی کیونکہ وہ پانی طلب کر رہے تھے الہ العالمین، اس بچے نے جو آخری ہچکی لی ہے اس آخری ہچکی کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما الہ العالمین۔ حضرت عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کا ہم سب کو صدقہ عطا فرما الہ العالمین۔ ہم گنہگار خطاکار سیاکار تیری بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہم سب لوگوں کے گناہوں کو تو مغفرت فرما دے الہ العالمین۔ ہم سب کو ایک بنا مولا، ہم سب کو نیک بنا مولا، ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا، ہم سب کو امور خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین۔ ہمارے بازوؤں میں وہ طاقت عطا فرما تاکہ ہم دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، مسلک حق اہل سنت والجماعت بنامے مسلک اعلی حضرت کی ہم روز بروز خدمت کر لے جائیں الہ العالمین۔ ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں مولا، ہماری گناہوں کو مت دیکھ، تو انوار و رحمت کی بارش فرما دے، نور و رحمت کی بارش فرما دے، نور و رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے امیر کہ نزاع کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے مولا۔ ہم سب کے سروں پر غوث اعظم کا سایہ عطا فرما، خواجہ غریب نواز کا سایہ عطا فرما، سیدنا سالار مسعود غازی کا سایہ عطا فرما، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہم سب پر سایہ عطا فرما، مفتی اعظم ہند کا سایہ عطا فرما، شیر بے شہل سنت کا سایہ عطا فرما، صدر اللہ
افاضل کا سایہ عطا فرما، مخدوم سمنا کا سایہ عطا فرما، اور جتنے بھی سرکاران حیدرآباد ہیں سب کا سایہ ہم سب پر عطا فرما۔ مولا جو علماء اہل سنت ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ دین متین کے خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کر سکیں۔ مولا ہم گنہگار، خطا کار، سیاہ کار تیری بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، مولا ہم سب کو ایک بنا، مولا ہم سب کو نیک بنا، مولا ہم سب کو نمازی بنا دے، الہ العالمین ہم سب کو تو دین کا غازی بنا دے۔ الہ العالمین اس مجلس پاک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس نیک اور جائز مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین سب کے نیک اور جائز مقصد کو تو پوری فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ مرکزی کمیٹی رحمت عالم کے جتنے بھی ارکان ہیں، صدر صاحب، نائب صدر صاحب، خزانچی صاحب، ناظم صاحب اور دیگر حضرات، اللہ رب العزت ان کے بازو میں اور طاقت عطا فرما۔ الہ العالمین انہیں زیادہ سے زیادہ اس کمیٹی کے تحت دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آج کی شب میں تیرا یہ اعلان ہے کہ جو رزق چاہتا ہے وہ اعلان کرے اور میری بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کرے، مولا ہم تیری بارگاہ میں ان تمام لوگوں کے کاروبار کی ترقی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ الہ العالمین تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ان کے کاروبار میں تو ترقی ہی ترقی عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ علی جناب محمد احمد خان صاحب، محمد عادل اشرفی صاحب، جناب محمد اسلم اشرفی صاحب، جناب غلام خواجہ معین الدین صاحب رضوی، جناب محمد ہدایت اللہ خان ارشد صاحب، جناب سید ظہیر الدین امجد صاحب، جناب محمد شہاب رضا صاحب، جناب سید حامد اللہ شاہ قادری، جناب محمد نوید احمد صاحب، جناب محمد رفیع الدین قادری، جناب محمد انور صاحب، جناب محمد عبد الکریم رضوی صاحب، جناب سید الیاس جمیل صاحب، جناب محمد معز الدین نقشبندی صاحب، جناب محمد شریف صاحب، جناب محمد جبار صاحب، جناب محمد عبد الغفور صاحب، جناب محمد کلیم صاحب، یہ حضرات ہیں۔ الہ العالمین ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ جناب محمد ضیاء الرحمن صاحب بھی اسی میں شامل ہیں۔ الہ العالمین ان سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اور الہ العالمین اب میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، آپ حضرات بھی اپنے بھی مرحومین کے لیے دعا کریں اور ساتھ میں ان مرحومین کے جن کے لیے میں نام لے رہا ہوں ان کے لیے بھی دعا کریں۔ الہ العالمین اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے گناہوں کی تو مغفرت فرما۔ ان میں جناب کلثوم بی صاحبہ مرحومہ جو امجد بھائی کی والدہ ہیں، جناب غوثیہ بانو مرحومہ، جناب محمد سعید اقبال صاحب مرحوم، جناب نیر صاحب مرحوم، جناب محمد یوسف صاحب مرحوم، جناب محمد اعظم بادشاہ صاحب مرحوم، جناب محمد غلام احمد صاحب مرحوم اور جناب محمد نثار علی صاحب مرحوم، جناب عبد الکریم کی والدہ اور مرحومہ صغرا بیگم، اور وہ حضرات جو دل میں ارادہ رکھتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ان سے جو بھی گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ سرزد ہو گئے ہوں، مولا تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان عطا فرما۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ حضرات، خصوصیت کے ساتھ رحمت عالم کمیٹی کے سرپرست علامہ سید سادات پیر بغدادی جو صاحب زادہ غوث اعظم ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، الہ العالمین جلد سے جلد انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ جو امریکہ میں اس وقت مقیم ہے ان کے لیے خصوصی دعا کریں، الہ العالمین ان کی جو طبیعت ناساز ہے انہیں جلد سے جلد شفائے کلی عطا فرما۔ حضرات آج سب مل کر کے ہم دعا کریں بابری مسجد کی بازیابی کے لیے، الہ العالمین تو بابری مسجد کو ہماری ہاتھوں میں عطا فرما تاکہ ہم اس میں اپنا سر جھکا کر تیرے گھر کو ہم آباد کر سکیں۔ اور الہ العالمین تو بیت المقدس جس پر آج کچھ حصوں پر غیروں کا قبضہ ہے، الہ العالمین ہم سب کے بازوؤں میں اور ہماری زبان میں وہ اثر عطا فرما تاکہ وہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول تھا وہ ہمارے قبضے میں آ جائے، ہماری شان رہ جائے،
ہماری جان رہ جائے، ہمارے ایمان رہ جائے۔ بآواز بلند کہیے آمین۔ اور حضرات اب تک جو فسادات میں جہاں بھی ہمارے بھائی مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، آئیے ہم سب ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ الہ العالمین تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور عالم اسلام میں خصوصیت کے ساتھ اس شہر حیدرآباد میں امن و امان عطا فرما۔ الہ العالمین شہر حیدرآباد میں امن و امان عطا فرما، شہر حیدرآباد میں امن و امان عطا فرما۔ جہاں بھی ہمارے بھائی جس بھی کونے میں موجود ہوں، مولا سب کے عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ مولا ہماری مسجد، ہمارے ادارے، ہماری خانقاہیں جہاں پر موجود ہوں، مولا سب کو تو غیب سے ایسا اسباب مہیا فرما دے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دین متین کی خدمت کر سکیں۔ اللہم ربنا سمینہ سلطانہ جو صوفی، سمینہ تسلیمہ سلطانہ جو کینیڈا میں کسی حادثے کی شکار ہو گئی ہیں، انتقال شوکت علی صوفی صاحب کی بھائی کی دختر ہیں، لڑکی ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کریں آج کے اس رات کے مقدس رات کے صدقے میں اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مکان عطا فرمائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام محمد امتیاز احمد صاحب کے بھائی کی بہن سیما جن کی طبیعت ناساز ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے دعا کر رہے ہیں الہ العالمین انہیں جلد سے جلد شفائے کلی عطا فرما، صحت یاب۔ یہ مغفرت کے لیے اور دعائیں ہیں۔ محبوب بیگم صاحبہ، نصرت فاطمہ، عزیز الرحمن، اللہ رب العزت ان مرحومین کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما کر کے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور جو بھی جس مقصد کے تحت ارادہ رکھتے ہیں الہ العالمین سب کے جائز ارادوں کی تکمیل فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، فسہل یا الہی کل سہل بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغلب الاسلام والمسلمین، اللہم اکرم الاسلام والمسلمین، اللہم ارزق الاسلام والمسلمین، اللہم افتح الاسلام والمسلمین وأهلك الكفارة والمرتدة والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء عظمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. 3 مرتبہ درود شریف بواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم
सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून बिफज़्ल सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।